चलो स्टार्ट हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो बुढ़ी उसका बात की अस्सलामु अलैकुम उसका बात की वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अल अमीन अल अज़ीज़ अल रऊफ़ अल रहीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद वल करम व अला आलिहि किराम करीम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परेशान न हो गम के मारों से कह दो, हुजूर आ गए बेसहारों से कह दो। सुभान अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाइसे कौनो मकान तशरीफ ले आए। वो नूर हक खुदा के रास्ता तशरीफ ले आए। वो खिलकत में तो अव्वल है मगर बेसत में आखिर। वो खिलकत में तो अव्वल है मगर बेसत में आखिर है। सबब ये है कि वजह कुल फता तशरीफ ले आए। अरब की सरजमी का जायजा ले फिर बताना क्यों। मोहम्मद बाइसे कौनो मका तशरीफ ले आए। वो नूरे हक खुदा के राजदां तशरीफ ले आए। वो खिलकत में तो अव्वल है मगर बेसत में आखिर है। सबब ये है कि वजह कुन पका तशरीफ ले आए। अरब की सरजमी का जायजा ले कबले बेसत फिर बताना मुस्तफ़ा क्यों कर वहाँ तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। अरब की सरजमी का जायजा ले कबले बेअसत फिर बताना मुस्तफ़ा क्यों कर वहाँ तशरीफ ले आए। तू नैयर गम ज़दा क्यों है, वो आका गम ज़ुदा जब है। तू नैयर गम ज़दा क्यों है, वो आका गम ज़ुदा जब है। जबर जबर और पेश समझ रहे। गम ज़दा बोले तो गम में, और गमज़दा बोले तो गम को दूर करना। अभी पढ़ेंगे गमज़दों को रज़ा, गमज़दों को तो गम के मारे हुए को गमज़दा बोलते, और गम को दूर करने वाले को गमज़ुदा बोलते। खाली पेश पढ़ा दिए तो गम को दूर करने वाला। जबर बोले तो गम का निहाल, गम का मारा हुआ। तो नैयर गमज़दा क्यों है, वो आका गमज़ुदा जब है। सुना दर्दे अलम रहमत निशान तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। या सुना दर्दो अलम रहमत निशान तशरीफ ले आए। मोहम्मद बाइसे कौनो मकान तशरीफ ले आए। वो नूरे हक खुदा के राजदां तशरीफ ले आए। अशार तो बहुत है, लेकिन मैं आप सबके चेहरे को देख रहा हूँ कि आप कुछ सुनना वाकई चाह रहे हैं। मैं भी आज थोड़ी सी मूड में हूँ। मोहब्बत से आप सुनिए, ना शरीफ जो पढ़े ना मजा आ गया। अल्लाह कबूल फरमाए और हम सब की निशस्त और बैठक को भी कबूल फरमाए। सबसे पहले खुल्ला बोल दो आपके हिसाब से, आपकी ज़बान में
یہ کوئی بدعت وغیرہ ہے نہیں صاحب، یہ کوئی حرام اور شرک ہے نہیں صاحب، اللہ کو، کیونکہ اللہ پاک جس کا ذکر کرے اور ذکر کرنے کا حکم دے وہ بدعت نہیں، وہ شریعت بنتی ہے، سبحان اللہ، وہ توحید کہلاتی ہے، صحیح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مومن کا ایمان ہے۔ آپ ایک لفظ بتائیے، کوئی ایسا زندگی کا حصہ بتائیے جو 24 گھنٹے میں آپ گزارتے ہو اور ایک سیکنڈ بھی آپ مومن نہ ہو، ایسا کوئی حصہ ہے؟ آپ کا ہر سیکنڈ ایمان میں گزرتا ہے، مومن ہونے میں گزرتا ہے، صحیح ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو مومن ہے، ایسا نہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں تو مومن ہے، آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے مومن ہے، مطلب مومن ہے جب ہر سیکنڈ آپ کا ایمان آپ کے ساتھ ہے، تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد، سبحان اللہ، صحیح ہے؟ تو صرف لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد پر آپ مومن نہیں ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے ان کی بنیاد پر۔ سبحان اللہ، تو جب ایک ایمان والے کا ایک سیکنڈ کے لیے ایمان رخصت نہیں، تو 365 دن میں ہم جو اس مہینے میں مناتے ہیں یہ خصوصیت ہے، ورنہ ذکر نبی کی دائمیت اور کنٹینیوٹی تو رب العالمین کا حکم ہے، ایمان والوں کا شیوا ہے، سبحان اللہ، مومنین کا پیشہ ہے، ایمان کی حقیقت ہے، صحیح ہے؟ اب جو بدعت کا فتویٰ لگائے ہم ان کو کچھ نہیں بولتے، نبی کو دیکھ کر جب ابو جہل نہیں مانے، اللہ اللہ، دیکھ کر نہیں مانے، 1400 برس کے بعد بے دیکھے اگر کوئی نہیں مان رہا تو میں کہیں پریشان ہو رہا، ہم بے دیکھے مان رہے ہیں، رسول اللہ نے صحابہ کے سامنے ہماری تعریف فرمائی ہے، سبحان اللہ، لوگوں اے میرے صحابیوں بتاؤ ایو الایمان اعجب، کس کا ایمان زیادہ تعجب خیز ہے، کس کا ایمان زیادہ تعجب میں ڈالنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سب کا، کہا یا آقا نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تمہارا ایمان عجب ہے، تعجب خیز ہے؟ کہا آقا ہم نے آپ کو دیکھ کر ایمان لایا، ہم نے آپ کو دیکھا ایمان لایا۔ آقا نے کہا نہیں، سمجھ لیجیے گا، اور اس میں آپ صحابہ کو ریجیکٹ نہیں کیجیے گا، یہ ان کے قدم کے دھول کی برکت ہے، یہ جو مل رہا ہے، ورنہ الٹے بھی دماغ کے لوگ ہوتے۔ نبی نے ارشاد فرمایا سنو، ان کا ایمان زیادہ تعجب خیز ہے، زیادہ تعجب میں ڈالنے والا ہے، جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی وہ مانتا۔ سبحان اللہ، تو مصطفیٰ کے ماننے کی محفل اجتماعیت یا انفرادیت، تنہائی میں یا خلوت ہو یا جلوت ہو، بے دیکھے مصطفیٰ کو ماننے والا اسٹیٹس آف ایمان میں مصطفیٰ کے سامنے مقبول ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ آپ ہم سب بے دیکھے نبی کو مانے ہیں، اور نبی کی زبان سے اب تو اس ماننے کی سیورٹی مل گئی کہ ہم مانے ہیں، مصطفیٰ نے اس کو سند دے دی ہے، تو اب نبی کی سند ہم بخاری سے نہیں نبی سے لے رہے ہیں، سبحان اللہ، مسلم ترمذی سے نہیں نبی سے لے رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ اے میرے بے دیکھنے والے غلاموں مجھے مانتے چلے جاؤ، میں تیری تعریف صحابہ کے سامنے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اس لیے جو لوگ پان ٹھیلے والوں کو پریشان کرتے ہیں ان کو پھر میں بول رہا ہوں، 15 سال سے یہ جملہ بولتا آ رہا ہوں کہ بھائی صاحب آپ آدم کی اولاد ہو، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں، کائے کو جھگڑا کرتے، کائے کو ٹینشن لیتے، پورے اٹینشن کے ساتھ ہم آپ کو ٹائم دینے کو تیار ہیں، آپ بھی ہمارے کو ٹائم دو، اور کپان ٹھیلے پر کٹوں پر بیٹھ کر کے ڈسکس مت کرو، ایمان ماننے کا نام ہے، ڈسکس کرنے کا نام نہیں، ایمان ماننے کا نام ہے، ماننے کا نام ہے، ڈسکس کرنے کا نام نہیں ہے۔ صحابہ کرام بیس آف ایمان ہے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایک قیامت تک کے لوگوں اگر تم اپنا اسٹیٹس آف ایمان صحابہ کو بیس بنا کر بنانا چاہتے ہو تو صحابہ کو آئیڈیل بناؤ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت پر رہو۔ سبحان اللہ، صحابہ بیس آف ایمان ہے، اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو جب دیکھیے آپ تو وہ صحابہ کرام مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف تو چھوڑیے، مصطفیٰ جان رحمت سے ریلیٹڈ بات ہوتی تھی تو غور و فکر بھی نہیں کرتے
کرتے تھے آنکھ بند کر مان لیتے. سبحان اللہ. آپ تو جانے کی بات چھوڑیے, اگر ریلیٹڈ بات ہوتی تھی تمہیں معراج کا وہ حسین لمحہ یاد ہوگا. ابو بکر کے پاس آیا تھا ابو جہل دوڑتا ہوا اور کہا محمد ایسا ایسا بول رہے ہیں, اور آپ کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام اور مسجد اقصی, پھر وہاں سے آسمان. عقل تسلیم نہیں کرتی, لاجک تسلیم نہیں کرتا, سینس تسلیم نہیں کرتا. ابو بکر صدیق نے کہا تھا مصطفیٰ لاجک اور عقل اور سینس کا نام نہیں, ماننے کا نام. سبحان اللہ. ماننے کا نام ہے. محمد کہہ رہے ہیں تو سچے ہیں. انہوں نے کہا رب ہے, ہم نے کوئی تحقیق نہیں کیا, مان لیا ان کے. سبحان اللہ. رحمان کو مانا بے دیکھے, رحمان کو مانا میرے ماننے کا جو سورس ہے زبان مصطفیٰ ہے, میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ سب کچھ کا مرکز و محور محمد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے برسال بھی پازیٹیو نظریہ دیا تھا, کچھ کمی رہ گئی تھی تو اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ بول رہا ہوں کہ آپ افیکٹر رہیے, افیکٹڈ مت ہوئیے. جملہ سمجھ رہے ہیں صاحب؟ نہیں سمجھے تو کھلا بول دو. آپ الحمدللہ مصطفیٰ کی محبت کے رنگوں میں رنگے سو ہیں. سبحان اللہ. رنگے سو ہیں یعنی آپ افیکٹڈ ہیں, لیکن نبی کی محبت میں, ذکر محمدی میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آپ کو افیکٹڈ نہیں افیکٹر ہونا, افیکٹڈ نہیں افیکٹر ہونا ہے. کوئی بھی شخص آپ سے کچھ بھی دلیل مانگے, اگر آپ کے پاس ہے تو ماشاءاللہ, اور نہیں ہے تو علماء سے رجوع کروائیے. ڈسکس مت کیجیے خاص طور سے توحید اور رسالت کے معاملے. شادی بیاہ کا مسئلہ ہو, آپ پوچھئے, ان کے بھائیوں سے پوچھئے, ان کے خاندان سے پوچھئے کیسی ہے, گوری ہے, ناری ہے, پتلی ہے, سکڑی ہے, جو بھی تحقیق کرنا ہو یہ معاملے میں کیجیے. لیکن نبی کی شان اور عظمت کی جب بات آئے پیارے, تو آنکھ بند کر کے نبی کا نام آیا, انگوٹھا چومیے, سینے سے لگائیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں ڈسکس مت کیجیے, ایسا کہتے ویسا کہتے, یہ ضعیف کہتے وہ کہتے. ارے اتنے دیر تک بولو گے تو خدا کی قسم تم پر لعنت نازل ہوگی, اور اتنے دیر تک درود سلام پڑھ لو گے تو رحمت نازل سبحان اللہ. ہوگی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اے اللہ, تو نے نماز پڑھنے کہا, رسول پاک نے بھی نماز پڑھنے کہا, لیکن آپ ظہر کی نماز پڑھیے, دارالفتہ میں جائیے اور پوچھئے میں نے ظہر کی نماز پڑھی, تو کہیں ماشاءاللہ, اچھا, الحمدللہ, اتنے ہی کہیں گے. لیکن اگر آپ جاتے جاتے ایک مرتبہ بھی درود پڑھ لیے, دارالفتہ میں آئیے, مفتی کے پاس آئیے, تو وہ کہیں گے آپ نے ایک مرتبہ پڑھا, آپ کو 10 نیکی ملے گی. سبحان اللہ. درجے بلند ہوں گے, آپ کے 10 گناہ مٹیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود پاک یہ ریلیٹڈ آف نبوت ہے, نبی کی شان اور نبی کی عظمت سے ریلیٹڈ ہے. اللہم صلی علی محمد, محمد پر درود کہا جاتا ہے, نبی ہی سے ریلیٹڈ بات ہے. لیکن بات کیا ہے, جو اللہ سے ریلیٹڈ بات کی آپ نے, ایک کا ایک ہی مل گیا. حج کرنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو 1 لاکھ ملے, 50 ملے, لیکن درود انڈیا میں بھی پڑھیے, جب بھی پڑھیں گے, ایک پڑھیں گے تو 30 ملے گا. سبحان اللہ. مقام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و برتری کا ہے. پیارے خبردار, خبردار, ہر جگہ میں دیتے ہوئے یہی آ رہا ہوں اس سال, نبی, کلمہ, یہ سب جملے بولنا بند کرو. نبی کی محبت اور عظمت و احترام پر ایک ہونے کے لیے ہم آج بھی تیار ہیں, کل بھی تیار. سبحان اللہ. ہم حبشی کو بھی, پیرس میں رہنے والوں کو بھی, ہم عجم و عرب نہیں دیکھیں گے. نبی کی محبت ہے, آ جاؤ ہم ملنے کو تیار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کرو گے تو جب ہم ابو جہل کو ریجیکٹ کر چکے ہیں تو ہمیں تمہیں ریجیکٹ کرنے میں کوئی ٹینشن نہیں. سبحان اللہ. کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس لیے اگر آپ اتحاد چاہتے ہو, یونٹی کو مستحکم بنانا چاہتے ہو, صرف مصطفیٰ کی محبت میں آؤ, ہم سب متحد ہونے کو تیار ہیں. سبحان اللہ. کھاؤ اپنے گھر میں بریانی, تم کھاؤ اپنے گھر میں اچھے اچھے کھانے, ہمیں سوکھی روٹی کھانے دو, لیکن نبی کا نام آئے تو بریانی کھانے والے بھی انگوٹھا چومے اور پیٹ میں پتھر مارنے والے بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور عظمت و احترام پر ہم ایک ہونے کو تیار ہیں. اگر یہ بات ہے تو انشاءاللہ بڑی بڑی طاقتیں, نمرودی طاقت, فرعونی طاقت, یزیدی طاقت, سب تم زیر کر سکتے ہو. کمپرمائز کرنا ہے, محبت پر کمپرمائز کرنا, اعمال کی بنیاد پر کمپرمائز نہیں ہو سکتے. آپ عمل کیجئے, آپ کو مبارک ہو,
ہم عمل کریں ہم کو مبارک ہو، لیکن اتحاد صرف محبت مصطفیٰ پر، صرف عظمت مصطفیٰ پر، صرف نبی کے احترام پر. ورنہ آپ کو محبت سے بتائیے کربلا کی وادی میں، کربلا کے میدان میں کیا یزیدی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ پھر حسین نے کیوں نہیں کمپرمائز کیا؟ کیوں نہیں کمپرمائز کیا؟ نہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے لیکن احترام نبوت نہیں تھا، عظمت و احترام احترام اور محبت مصطفیٰ نہیں تھی. نبی کا احترام ہوتا تو حسین کا احترام ضرور کرتے، نبی کی عظمت کا بھرم ہوتا تو حسین کا احترام ضرور کرتے. کلمہ پڑھ کر کے نبی کے نواسے کو کبھی قتل نہیں کرتے، کبھی ذبح نہیں کرتے، کبھی شہید نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے ان سے پیار کیا. سبحان اللہ. نبی کے پیار، نبی کی محبت ہی بیس آف اتحاد ہے. اتحاد کا بیس، بنیاد عظمت مصطفیٰ ہے. اس لیے اب بہت ہو گئے. برسل بھی یہی کہا تھا آپ کو کہ میلاد النبی کہاں کرتے ہیں، یہ کہے کرے. چلو میلاد النبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نبی ہے نا تیرے پاس بات. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے؟ صحیح ہے. ایک سیکنڈ بھی بتا دے، ارے بیوی کے روم میں بھی اگر ہے تو وہاں پر بھی مومن ہے نا؟ باپ کے پاس ہے مومن ہے، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ مومن ہو. یہی وہ ایک ایسا کلمہ ہے خدا کی قسم کہ تم کہیں پر رہو وہ تم سے نہیں چھوٹتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد رسول اللہ، یہ آپ کا ہمارا کلمہ. صحیح ہے؟ تو نبی، میلاد النبی میں اگر ٹینشن ہے تو نبی پر اٹینشن کے ساتھ آ جاؤ. نبی پر اور نبی تیرا کلمہ ہے. یہ سنیت کی ایجاد نہیں، بریلویت و نظامیت کی ایجاد نہیں، اشرفیت کا فتویٰ نہیں ہے، یہ ایمان کا فتویٰ ہے. اور مومن ہو اگر اور کہتے ہو آئی ایم ویری ویری مسلم، اگر ایسا نعرہ ہے تو کہو آئی ایم ویری ویری مسلم. اس کی وجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی سبحان وجہ ہے اللہ. محمد. ورنہ آپ محبت سے بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تشریف لے گئے چوتھے آسمان پہ، اللہ پاک نے اٹھا لیا. سب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے چوتھے آسمان پہ ان کو اٹھا لیا. عیسوی کیلنڈر کے حساب سے، عیسوی جانتے ہیں نہیں، یہ 2000 کتنے چل رہا؟ بولو. ہاں 2017 چل رہا. ہاں اب 18 بھی بول دو نا جلدی سے، کیونکہ 5 سال والے کو بھگانا بھی ہے نا. ہاں توجہ دیجیے. تو یہ عیسوی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. اور ہجری جو ہے 1439 ہے. تو اب 14 اور 20 کو آپ رکھو، کم و بیش 650 برس. صحیح ہے؟ کم و بیش 650 برس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا اس کے بعد کوئی نبی نہیں، ظاہری طور پر زمین پر کوئی نبی نہیں، 650 برس تک کوئی نبی نہیں. بتائیے کیا حال ہوگا. میں نے ایک شعر پڑھا ہے نا کہ عرب کی سرزمین کا جائزہ لے قبل بعثت، پھر بتانا مصطفیٰ کیوں کر وہاں تشریف لے آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ننگا ناچ ہوتا تھا عرب میں، ننگے طواف کیے جاتے تھے، بے حرمتی اور بے ادبی کی انتہا ہو چکی تھی، کلچر بن گیا تھا، شکن مخلوقیت کا روپ لے لیا تھا، نیچر بن چکا تھا وہاں، ثقافت تہذیب بن گئی تھی. عورتوں کو نچانا، کسی کا شوہر مر جائے تو عورت کے ساتھ ان کو ڈال دینا، زندہ کا گول کرنا، یعنی قرضے کے گناہوں کی جتنی بھی کوانٹیٹی یا کوالٹی سمجھو، ہر گناہ موجود تھا. لیکن اس سے روکنے والا کوئی موجود نہیں تھا، کوئی موجود نہیں تھا. تم آسمان سے نہیں آئے ہو، تم نسل ہو، نسل تمہاری اصل ہے اوپر، لیکن اصلوں نے کیا تمہارے گل کھلائے ہیں. سنو، جب محمد عربی نہیں آئے تھے 650 برس کے عرصے میں ساری دنیا بلک رہی تھی. کوئی مونس آ جاتا، کوئی غمخوار آ جاتا، در و دیوار سے آئے اور سسکیاں آ رہی تھی، کوئی آ جائے، کوئی آ جائے. اس منظر کو پروردگار عالم نے سنو، انسان اور مخلوق کے اعتبار سے نہیں کہا ہے. فرماتا ہے مولا سورہ آل عمران کے آیت نمبر 164 میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے ایمان والو، رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے محمد کو تم میں بھیج دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
अब मैं पूछना चाहता हूँ, तबकाती फिक्र को थोड़ी देर के लिए बंद करो। तुम किस यूनिटी से, किस जमात से ताल्लुक रखते हैं छोड़ो, लेकिन मुझे कलमा के अल्फाज को बताओ और उस कलमा का मकसद बताओ। कलमा पढ़ते हो तब ना मोमिन हो। और रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा, तवज्जो दीजिएगा फैजान देखिए आप, ये नहीं कहा अरब वालों पर एहसान, अजम वालों पर एहसान, हैदराबाद वालों पर एहसान, नहीं, मोमिनों पर एहसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का आना मोमिनों पर एहसान है। तमाम मस्जिद सिराते मुस्तकीम रख लो नाम, मस्जिद तौहीद रख लो नाम, मस्जिद अहले हदीस रख लो नाम, मस्जिद तबलीगी रख लो नाम, ये सब तुम्हारे बनाए हुए जुमले हो सकते हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर तुम अपने आप को मोमिन कहते हो, तो रब ये नहीं कह रहा है कि रब का एहसान है कि उसने ईमान दिया, नहीं, रब का एहसान है कि उसने नबी दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद। अब तो झगड़े नहीं करोगे, ईमान की शान है मुस्तफा की मिला, सुभान अल्लाह, ईमान की शान है मुस्तफा का आना। हाँ। ये हम सेलेक्ट नहीं या इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, रब का ये हुक्म है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, तहक़ीक़ के बेशक मोमिनों पर एहसान है कि उसमें अल्लाह ने मोमिनों में एक रसूल को भेजा। सुभान अल्लाह। और उसके बाद एक उन्वान भी देखिए, अल्लाह आगे फरमाता है वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। उससे पहले 3-4 शान है, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता। 3 चीज है, वो तिलावत करते हैं, वो तुम्हारे दिल को साफ करते हैं, वो हिकमत सिखाते हैं, वो किताब सिखाते हैं, क्या कहना, ये सब स्टेटस अल्लाह पाक बयान फरमा रहा। और उसके बाद कह रहा है वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, ए ईमान वालों, मुस्तफा की आमद से पहले तुम सब गुमराही में, खुली गुमराही में थे। मेरा नबी, मैंने नबी को भेजा, सबसे बड़ा एहसान गुमराहियत को छांटा, जुल्मत को छांटा, तारीकियों को छांटा। अरे एक मर्तबा किसी ने एक कॉल करने दे दिया, जिंदगी के किसी मोड़ पर भी वो मिलेगा, तो उसको रिस्पेक्ट दोगे कि नहीं? अरे अभी आपको एक कॉल करना हो अपने अब्बा को, हजरत मेरा बैटरी लो हो गया, आप ले लोगे तो क्या शुक्रिया नहीं कहोगे? अरे दुनियावी बात है। अरे जुल्मत से तुम्हें, तारीकियों से तुम्हें रब ने निकालना चाहा है, तो अपनी तौहीद की बुनियाद पर नहीं, निराले मुस्तफा की बुनियाद पर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, की बुनियाद पर है, आमद बहार मुस्तफा की बुनियाद पर है। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही दोस्तों कहूं, मैं क्यों कहूंगा, तुम नज्म में पैदा नहीं हुए हो, लेकिन मोहब्बत से बोल रहा हूँ, तुम हम में से हो। जानते हैं जिस्म में जख्म होता तो जख्म को चाटा भी नहीं जाता, काटा भी नहीं जाता, इलाज जरूर किया जाता। तो कुछ हम में ही बीमार हो गए हैं, उनको बीमारी आ गई है, उनको कह रहा हूँ प्यारे, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, मुझको बताओ कलमा पढ़ाने का भी एहसान है, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। किसने कलमा पढ़ाया तुम्हें? किसने कुरान दिया तुम्हें? किसने हदीस दिया तुम्हें? किसने ये चीजें दिया तुम्हें? नमाज किसने दिया तुम्हें? हज किसने दिया तुम्हें? ज़कात किसने दिया तुम्हें? तुम जो आज चिल्लों पर, तुम जो आज छट्टियों पर, तुम जो आज इनमें जानों पर और कुरान और हदीस पर फख्र कर रहे हो, याद रखना ये सब वक्त बाद में है, इस वक्त का बेस और सबक मोहम्मद अरबी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहता अगर तुम्हें तो कुरान दे सकने पर कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, लेकिन तुम्हें कुरान नहीं दिया, तुम्हें अपनी पहचान कराने पर भी कादिर है, लेकिन फरमाता है कुंतो कंज़म मख्फिया फअखबतो, मैंने चाहा, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि लोग मुझे पहचाने, तो मैंने पहचानने के लिए कुदरत का इस्तेमाल नहीं किया, मोहम्मद को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुदरत पावरफुल है मौला, अल्लाह पावरफुल है, वो डायरेक्ट आपको आपकी मार्फत, अपनी मार्फत करा सकता है, लेकिन नहीं, खुदा ने अपनी मार्फत के लिए मोहम्मद को भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान खुदा ने मोहम्मद को भेजा है, तो जो रहमान
جس کی بنیاد پر عبد الرحمان مسجد عباد الرحمان، جس کی بنیاد پر رحمان کے دامن تھامنے کی بات کر رہے ہیں لوگ. اے میرے پیارے، ہم تم سے نہیں کٹے ہیں، تم ہم سے کٹے ہو، آ جاؤ. ہم تم سے نہیں کٹے ہیں اس لیے کہ نبی کے چاہنے والوں سے کٹنے والے کٹے ہیں. ہم تو نبی کو چاہ رہے ہیں. صحابہ بھی چاہتے تھے تو ہماری جماعت تو صحابہ کی جماعت سبحان اللہ سبحان اللہ. تم کہتے ہو، تم بدعت کہتے ہو، تم شرک کہتے ہو، تم حرام کہتے ہو، تم یہ ساری باتیں تم فتوے لگاتے ہو. ہم تو کہتے ہیں نہیں، ذکر مصطفیٰ ایمان ہے، ذکر مصطفیٰ توحید ہے، ذکر مصطفیٰ مقصد رحمان ہے، ذکر مصطفیٰ عین حکم قرآن ہے، ذکر مصطفیٰ منشأ رحمان ہے، رب کا منشا ہے. اٹھا پورا قرآن 6666 آیتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں. لیکن اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر مومن شان رکھنے والوں، پلرز آف اسلام 5 ہیں. پڑھے ہیں نا؟ پلرز آف اسلام کہتے ہیں 5 ہے. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر رکھی گئی ہے؟ 5 چیزوں پر. آپ ذرا محبت سے بولیے کیونکہ ہم لوگ ہی آواز یوز کر رہے ہیں. ذرا سی خالی آپ سپورٹ تو کیجئے انشاءاللہ. ہاں اللہ پاک سب کا ثواب آپ کو عطا فرمائے. چلو آپ سب کو ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. توجہ سے سنیے، پلرز آف اسلام کہتے ہیں 5. میں ٹیچر ہوں، تھوڑا اشارہ بھی کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ جائے. کتنے ہیں؟ 5. 5 ہے الحمدللہ. ارے ووٹ دینا ہے جس کو دے دیں آپ، لیکن ہم نبی کے نام پر اٹھا رہے ہیں. ہم ووٹ کے نام پر نہیں اٹھا رہے. پلرز آف اسلام کہتے ہیں 5. ایمان کے بعد نماز ہے، حج ہے، زکات ہے، روزہ ہے. صحیح ہے؟ ایمان ہے، حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. صحیح ہے؟ یہ سب 5 کیا پلرز آف اسلام ہے. لیکن آپ پورا قرآن لے کر کے آؤ، پورا قرآن لے کر آؤ. 6666 آیتیں ہیں قرآن میں، لیکن 100 آیتیں بھی تمہیں پورے پلرز آف اسلام کو واضح کرنے کے لیے نہیں ملے گی. 100 آیت بھی نہیں ہے. اقیم الصلاۃ 4-5 جگہوں پر آپ جاؤ، توجہ دیجیے گا. قرآن پاک میں 30 پارے میں اگر ہر پارے میں بھی لے لیں تو 30 جگہ میں نظر آئے گی. اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. حج کی آیت سورہ حج ہے ضرور، لیکن اس میں حج کا ذکر نہیں، ابراہیم کا ذکر ہے. حج کیسے کرنا، کیا کرنا نہیں ہے. توجہ دیجیے گا. نماز کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، دھیان دیجیے گا، روزے کا مسئلہ، یہ جتنے بھی پلرز آف اسلام ہیں پیارے، اور جس کی بنیاد پر فخر کرتے ہو اور اپنی جماعت پر مباحث کرتے ہو، سنو، اس کا بیس قرآن ہے، اس کی بنیاد قرآن ہے. قرآن کے بعد حدیث کا مرتبہ ہے. توجہ دیجیے گا. قرآن کے بعد حدیث کا مرتبہ ہے. چاہے بخاری کی بنیاد پر اہل حدیث کہلاؤ یا مسلم کی بنیاد پر اہل حدیث کہلاؤ، یہ قرآن کے بعد ہے. نوٹ کیجیے گا. قرآن پاک میں جب ہم نے الحمدو کے الف سے والناس کی سین تک کو دیکھا تو یہ پلرز آف اسلام کے لیے اتنی بھی آیت نہیں مل رہی ہے کہ پورا ایک پارہ بن سکے. اتنی بھی آیت نہیں مل رہی ہے. کیا بات ہے. اب علمی بات آپ کو بتا دوں، صرف 500 آیتیں ایسی ہیں جن میں 250 آیتوں سے حرام ثابت ہوا ہے اور 250 آیتوں سے حلال ثابت ہوا. کتنی آیتیں ہیں؟ 500 آیتیں ہیں جن میں 250 حلال کی آیتیں تحلیل بولتے ہیں اس کو، اور 250 حرام کی آیتیں تحریم بولتے ہیں. 500 آیتیں. اب 6666 میں کتنی آیتیں بچی؟ بولو. 6666 میں 500 نکال دیے، کتنی بچی؟ 6166 بچی نا. اب ایک لائن سے دیکھو یہ 6166 میں کیا ہے. 6166 میں کیا ہے. تو اب میں شروع سے پورے قرآن کو بول دوں. قرآن جب بولوں گا نا تو یہ ضعیف نہیں بولیں گے. قرآن جب بولوں گا تو ضعیف نہیں بولیں گے. حدیث بولیں گا تو فوراً کہیں گے، کیونکہ ان کے خلاف بھی جا سکتی ہے تو فوراً بولیں گے یہ ضعیف ہے، ان میں راوی ایسے ہیں. قرآن اب بول رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. 6166 آیتیں اب تلاوت کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. 4 آیت ہو چکی ہے. کل 7 آیتیں ہیں اس میں. 4 آیت ہو چکی. تمام تعریف
साबित है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो रहमान है, जो रहीम है, जो मालिक यौमिद्दीन है। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। अब यहाँ पर दी एंड करके पूरा सूरह फातिहा पढ़ने वाला भी हमसे कटा सो बोलता है कि देखो कुरान में है, हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं, अल्लाह ही से मदद चाहते हैं, कुरान में है। लेकिन प्यारे, सूरह फातिहा जिसको तू कंप्लीट पढ़ रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है, क्योंकि आयत नंबर 5 में अल्लाह क्या फरमा रहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अगर अल्लाह की मदद, तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह की इबादत तेरी कामयाबी के लिए थी एंड होती, तो अल्लाह ये नहीं फरमाता कि मेरे बंदों, कि मेरे उन बंदों के रास्ते पर चलने की मुझसे दुआ मांग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधी राह चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह चला जिन पर तूने इनाम किया। सूरह आले इमरान, सूरह निसा आयत नंबर 69, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। आला क्वालिटी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों में अच्छा, समझ रहे हैं, उस अच्छे से अच्छा, सुभान अल्लाह। तवज्जो दीजिएगा, तो अल्लाह पाक ने 4 आयत की बुनियाद पर, हालांकि वो भी पढ़ रहे हैं नमाज में पूरा सूरा, लेकिन चौथी आयत को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इबादत अल्लाह की, मदद अल्लाह की, अली की मदद नहीं चाहिए, नबी की मदद नहीं चाहिए, या रसूल अल्लाह इंडिया से नहीं बोलना चाहिए, नबी के जिक्र को इस तरह से पावरफुल नहीं बताना चाहिए। अरे जिन जिन नमाजों में तुम ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हो, उसी के बाद रब ने तुम्हें वही जवाब दे दिया है कि आओ मेरी बारगाह में सिराते मुस्तकीम पर। अच्छा, एक बड़ी मोहब्बत की बात बोल रहा हूँ, जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ेगा, बताओ सिराते मुस्तकीम पर है या नहीं? बोलिए बेशक बेशक। आप जब पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ये कौन पढ़ेगा? जो सिराते मुस्तकीम पर होगा वही ना पढ़ेगा। अर्रहमान रहीम, जो सिराते मुस्तकीम पर होगा वही ना पढ़ेगा। मालिक यौमिद्दीन, जो सिराते मुस्तकीम पर होगा वही ना पढ़ेगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो सिराते मुस्तकीम पर होगा वही ना पढ़ेगा। तो जब आप पहले ही से सिराते मुस्तकीम पर हैं, तो फिर अल्लाह से क्यों मांग रहे हैं सिराते मुस्तकीम पर चला? अब समझो, ये ऐसी ही ज़हनियत वाली शैतानियत और सरकशी करने वाली मखलूक से बाखबर करना चाहा है कि अब भी तुम बंदे सिराते मुस्तकीम पर ही थे, लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूँ, मुझसे जो मांगने की तमन्ना है, वो अब तक तुम पर्सनल थे, और पर्सनल लाइफ मुझे नहीं चाहिए, मुझे सोहबत वाली लाइफ चाहिए, सोहबत वाली लाइफ चाहिए। अब तक पर्सनल लाइफ में तौहीद के दम पर रहे थे, लेकिन मेरा मकसद है कि ऐ मेरे बंदो, मुझ तक पहुंचने के लिए जो मुझ तक पहुंच चुके हैं, उनके इंडेक्स में अपना दाखिला कराओ, उनको फॉलो करो, और फिर आओ मेरी बारगाह में कहो, हे अल्लाह हमें इनाम याफ्ता, इनाम पाए हुए बंदे नबी के रास्ते पर चला, सिद्दीक के रास्ते पर चला, शहीद के रास्ते पर चला, सालिहीन के रास्ते पर चला, हे अल्लाह मोहम्मद के रास्ते पर चला, अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पर चला, हुसैन के रास्ते पर चला, गौस के रास्ते पर चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद। इधर भी कुर्सियां खाली हैं, बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान सब अल्लाह। समझ रहे हैं आप? सब समझ रहे हैं ना? मैं एंटी वायरस लेकर आया। आजकल तो आसानी समझ सकते हैं, जो अकायद और ईमान में हम सबके वायरस आ जाता है, उसके लिए एंटी वायरस। तवज्जो दे रहे हैं आप? मोहब्बत का पैगाम लेकर के जिए प्यारे, वरना ऐसी ही टोलियों की वजह से आज 3 तलाक के मसले से, यूसीसी के मसले से ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन हम यही कहेंगे, तुम जिस संविधान को मानते हो वो अल्लाह का संविधान है, मुस्तफा का लाया हुआ है, रब का दिया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान तुम्हारा ईमानी कानून है, इस्लामी कानून है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसी पर तुमको मरना है। मरने के बाद मन रब्बू का मादिलों का माकुन का तकुलो पेशाने हाज़र रजुल, यही पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि 2014 में तुमने वोट किसको दिया था, नहीं पूछा जाएगा। 18 या 19 में किसको देना है, नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा रब कौन है, दीन क्या है,
और इनके बारे में दुनिया में तू क्या कहता है? سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ दुनिया में क्या कहता था? रब को कह देना मेरा रब अल्लाह है, दीन को कह देना मेरा दीन इस्लाम है, और मुस्तफा को कह देना मुस्तफा जाने रहमत पे लाता। سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ और ये कह रहे हैं आज आका अपनी जबान इस लायक नहीं है कि हम आपकी तारीफ कर सके, हम बस खालिक की तारीफ का इजहार कर रहे हैं। वो दुआ खालिक कह रहा है, ए मखलूक किसी ने नबी की तारीफ कर दी तो तूने फतवा लगा दिया कि अल्लाह से बढ़ा दिया, अल्लाह से बढ़ा दिया। और वो बड़ा रब سبحان اللہ जिसके लिए तू कह रहा है कि उससे तूने बढ़ा दिया मोहम्मद को, नहीं, वो रब कह रहा है, कसम है चेहरे मुस्तफा, سبحان اللہ سبحان वो اللہ रब कह रहा है, कसम है जुल्फे अंबरी की, سبحان اللہ कह रहा है मेरे हबीब हमने आपको कभी नहीं छोड़ा, سبحان اللہ سبحان اللہ रब कहे कभी नहीं छोड़ा। और तुम तो 63 साल तक जिया है, अब जरूरत नहीं है। खालिक कहे जरूरत, मखलूक कहे जरूरत नहीं है, तो तू मखलूक ना खलक मखलूक होगी। अगर खलक मखलूक बनना है, अदब वाली मखलूक बनना है, तो जो रब कह रहा है कर, 6666 आयतों में 500 निकाल लिया आपने, 6166 आयतों को देखो। सूरह फातिहा में आप देखो, नबी भी मिल गए, सिद्दीक भी मिल गए, शहीद भी मिल गए, गौस भी मिल गए। سبحان اللہ سبحان आप اللہ छोड़िए इनको अलर्जी है। ऐसा कैसे होता जी, ऐसा कैसे होता जी, कहाँ है कुरान में, कहाँ है जिसमें? इसीलिए मैं वही दिखा दे रहा हुआ। नबी भी मिल गए, सिद्दीक भी मिल गए, शहीद। अच्छा एक और मौजूदा देखिए, सूरह यासीन के बारे में आप हदीस पाक में सुने हैं, जिसने एक मर्तबा पढ़ा उसको 10 कुरान का सवाब मिले। سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ सूरह कुल वल्लाह जिसने एक मर्तबा पढ़ा 10 पारे का सवाब मिलेगा, سبحان اللہ 3 मर्तबा पढ़े तो 1 कुरान का सवाब سبحان मिलेगा। اللہ سبحان اللہ मैं पूछता हूँ, सूरह फातिहा में के बारे में तो कोई ऐसी रिवायत नहीं कि एक मर्तबा पढ़े तो इतना सवाब मिलेगा। अपनी जगह पर इंफरादी फजीलत है, लेकिन सूरह यासीन तो एक मर्तबा पढ़े तो 10 कुरान का सवाब, कुल वल्लाह 3 मर्तबा पढ़े तो 1 कुरान का सवाब। इसको कंपलसरी क्यों नहीं किया अल्लाह ने हर नमाज में? अच्छा और एक अकीदा दूं कि सूरह फातिहा ही एक ऐसी सूरह है कि नमाज की हर रकात में आपको पढ़ना है। 4 रकात वाली में पहली 2 रकात में वाजिब है, जरूरी है, कंपलसरी है, और लास्ट की 2 रकात में पढ़ना है। ज़म्मे सूरा नहीं करना है, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ना है। तवज्जो दे रहे हैं आप? यही एक ऐसी सूरह है, पढ़ना है। यानी नमाज की एक रकात में भी ये सूरह को नहीं छोड़ा गया। रब जानता था नमाज और तौहीद की बुनियाद पर, सिराते मुस्तकीम के लफ्जी जंगों की बुनियाद पर लोग फतवे लगाएंगे, लिहाजा मैं ऐसी कंपलसरी पहलू उम्मत को दे दूं कि वो इनवायलेंट्री में भी नबी तक पहुंच जाए, सिद्दीक तक पहुंचना पड़े, शहीद तक पहुंचना पड़े, ना चाह करके भी नबी को वो ना छोड़ सके, سبحان اللہ ना चाह करके भी सिद्दीक को ना छोड़ सके, ना चाह करके भी गौस व कुतुब अब्दाल को ना छोड़ सके। ये रब ने चाहा। سبحان اللہ इसलिए मिलादुन नबी ये तो आपके ईमान के महफिले जिक्र का सबसे आला कॉन्सेप्ट है। سبحان اللہ याद रखना, जितने भी खुदा के महबूब बंदे हैं सबका जिक्र इसलिए जरूरी है कि अल्लाह के वो महबूब हैं। 6166 आयतों में सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने महबूबों और अपने महबूबों के दुश्मनों का जिक्र करके, तो महबूबों का जिक्र पॉजिटिव करके और महबूबों के दुश्मन का जिक्र निगेटिव अंदाज में करके भी ज़हन दे दिया कि सुनो, कुरान पर नाज करना है कर लेना, लेकिन सुन, नमाज हज ज़कात इतना इम्पोर्टेंट मेरी बारगाह में नहीं है जितना इम्पोर्टेंट मेरे महबूब है। سبحان اللہ سبحان اللہ अहमियत سبحان मेरे اللہ महबूबों की है, न नमाज की है, न हज की है, न ज़कात की है। इसलिए कि सुनो, हुसैन का कातिल नमाजी हाजी सब था, यहाँ तक कि पूरे कुरान का हाफिज भी था। पूरे कुरान का हाफिज भी था, लेकिन मुझे बताओ बच्चे से
بھی اگر پوچھتے ہیں کہ حسین کو جس نے مارا ہے وہ حق پر ہوگا یا نہیں, تو بچہ بھی کہے گا تھوک کیا لے کر بیٹھے مفتی صاحب, بولو کہو گے کہ نہیں؟ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ تھوک کیوں کر رہے ہو؟ قرآن کی بنیاد پر نہیں, احترام نہ ہونے کی بنیاد پر قرآن کا احترام نہیں کیا. قرآن میں حسین چمک رہے ہیں, قرآن میں صدیق و شہید چمک رہے ہیں, قرآن میں عظمت چمک رہی ہے. کس پیلرز آف اسلام کی بات کر رہے ہو؟ رب نے کوانٹیٹی میں بھی اس کو میجارٹی نہیں دی, کوانٹیٹی میں بھی میجارٹی نہیں دی ہے. میجارٹی اگر دی ہے اپنے محبوبوں کے ذکر کو میجارٹی دی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سورہ نماز نہیں رکھا, سورہ روزہ نہیں رکھا, لیکن پارہ نمبر 26 اٹھاؤ سورہ محمد رکھا. سبحان اللہ. اس کے بعد دیکھو تو سورہ فتح رکھا جو نبی نے مکہ فتح کیا. سبحان اللہ. اس کے بعد دیکھو سورہ حجرات ہے, توجہ دے, سورہ حجرات ہے جس میں توجہ سے سنیے گا, سورہ حجرات کی پہلی آیت کریمہ کی میں حدیث میں جانا ہی نہیں چاہتا, کیونکہ میں نے سنا ہے کچھ لوگ بول دیتے کٹو پہ بیٹھ کے ارے کیا کہتی بول کو چلے گئے نا. نہیں نہیں نہیں, میں جانے والا تو ہے ہی نہیں, میں تو رہتا ہی نہیں ہوں. اس لیے ایسا نہیں بولنا کہ کیا کہتی بول کو چلے گئے, ایسا فون تو بھی بولے نا فوراً میرے کو فون کرو, میں فوراً آ جاؤں گا. رات کے 2 بجے بھی ہو تو آ جاؤں گا, لڑنے واسطے نہیں, ان کے اس بولی کو ختم کرنے کے واسطے. میں جانے والا نہیں, رہنے والا. سبحان اللہ. رہنے والا. توجہ دیجیے گا, سورہ حجرات میں اس کا پس منظر سنیے. نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے قربانی نماز کے بعد کی, توجہ دیجیے گا, میں جلدی سے بول رہا ہوں, بخاری وغیرہ کی حدیث ہے, جس نے قربانی نماز پڑھنے کے بعد, آپ لوگ یہ کرتے نا نماز پہلے پڑھ لیتے قربانی جا کے بعد میں دیتے, عید الاضحیٰ میں صحیح ہے کہ نہیں؟ جس نے نماز پڑھی اس کے بعد قربانی دی, شہریوں کے لیے یہی حکم ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی قربانی ہوئی, اور جس نے نماز سے پہلے قربانی دی وہ قربانی کا گوشت نہیں ہے, وہ کھانے کا گوشت ہے, قربانی نہیں ہوئی. تو یہ کس نے فرمایا تھا؟ رسول نے فرمایا. صحیح ہے, اللہ قربانی نہیں کرتا, اللہ عمل سے پاک ہے. صحیح ہے, اللہ ایک ہی وظیفہ ہے, مقدس وظیفہ وہ ہے مصطفیٰ پر درود. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. میں اس کا بھی کانسیپٹ بتاؤں گا کہ درود کا کیا ہے. میں بتانے یہ جا رہا ہوں اللہ قربانی نہیں کرتا, نماز نہیں پڑھتا, حج نہیں کرتا, سب کا ثواب دیتا. اب رسول پاک فرما رہے ہیں جس نے قربانی میرے طریقے پر کی, یعنی نماز پڑھ کر قربانی کی, اس کی قربانی ہے, اور جس نے میرے طریقے پر نہ کی اس کی قربانی نہیں ہے. ایک صحابی ہے, عرض کرتے ہیں حضرت برا ابن عازب ہے, یا رسول اللہ میں نے تو قربانی نماز سے پہلے کر کے ابھی کھا کے بھی آ رہا ہوں, کھا کے بھی آ رہا ہوں. حدیث سنے ہوں گے, وہ ہم اختیارات کے حوالے سے نہیں, میں بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن کا کی عظمت کو سمجھو, ان کو ان کے اسٹیٹس کو سمجھو, مس یوز مت کرو, مس کوٹ مت کرو. پورا قرآن شان محمدی کا نام ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت نے جب کہا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں, برا ابن عازب ہے, کھڑے ہو جاتے, یا ابو بردہ ابن نیار ہے, وہ کھڑے ہو جاتے, یا رسول اللہ میں نے قربانی پہلے کر دی ہے, کھا کے بھی آ رہا ہوں. تو آقا فرماتے تل کا شاۃ اللحم, یہ تو گوشت کی بکری ہو گئی, یہ گوشت کی قربانی ہو گئی, کھانے پینے کی قربانی ہو گئی, قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. اب اس کے بعد جو ہوا پروسیس وہ آگے کا آپ سن لیے ہوں گے, میں اب بتانے جا رہا ہوں. سورہ حجرات کی فرسٹ آیت اترتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. ترجمہ سنیے, اے ایمان والو, یہاں پر بھی ہم کو نہیں کہہ رہا, صرف اللہ باہر سب کو کہہ رہا. اگر تم کہتے ہو میں مومن ہوں, میں مومن ہوں, میں مومن ہوں, میں مومن ہوں, تو تمہیں بھی اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اب آپ ذرا محبت سے بتائیے, یہ صحابی اللہ سے بڑھے تھے یا رسول سے بڑھے تھے؟ بولیے. اللہ سے بڑھے تھے, اللہ تو قربانی نہیں کرتا. یہ آیت کا پس منظر, یہ شان نزول کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ نبی کے کہنے پر انہوں نے عمل نہیں کیا, نبی کے کہنے سے آگے پیچھے ہوئے تھے. صحیح ہے نا؟ لیکن قرآن کیا کہتا, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. ارے یہ صحابی تو بڑھے تھے نبی سے آگے, نبی سے آگے تو ہونا چاہیے اللہ تو قدموا بین یدی الرسول, لیکن یدی اللہ و رسولہ. اب تو قرآن کو سمجھ میں آیا کہ
کہ جو نبی کہہ دے وہی خدا فرماتا ہے، جو نبی کا حکم ہے وہی خدا کا حکم سبحان ہے، اللہ، جو نبی کی اطاعت ہے وہی خدا کی اطاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 80 اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کو مانا اس نے بے شک خدا کو مانا۔ سبحان اللہ، سبحان جس نے اللہ۔ رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ تو پیارے اللہ قرآن توجہ دیجیے گا، اس کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں اس دعویٰ کی دلیل محمد کی غلامی ہے، سبحان اللہ۔ اس دعویٰ کی دلیل محمد کی پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے اللہ کو اپنا محبوب سمجھنے والوں اور یہ عقیدہ رکھنے والوں کہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اللہ ہم کو محبوب رکھتا ہے، اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، حج کرو، زکات تو نہیں، فاتبعونی، نبی کی غلامی میں رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کس اللہ۔ عمل کی تم بات کر رہے ہو جس عمل سے اللہ پیار کرے گا، کس عمل سے اللہ پیار کرے گا؟ ایک بھی عمل ایسا لاؤ، نماز کو لاؤ، حج کو لاؤ، زکات کو لاؤ، جو بھی پلرز آف اسلام ہے کسی بھی عمل کو لاؤ اور اس میں تم ون سائڈڈ ہو کر کے یہ بول دو کہ ہم اس عمل کی بنیاد پر اللہ سے پیار کرتے ہیں، فوراً اللہ پاک کہہ دے گا ہاں نہیں چاہیے۔ اگر اس عمل کو کنیکٹڈ آف نبوت کرتے ہو تب جا کر کے یہ عمل مقبول ہے، تب محبوب ہے، تب مقبول ہے۔ نبی کی غلامی میں، اتباع مصطفیٰ میں، نبی کے خیال میں اگر اطاعت خدا ہوگی تب جا کر کے یہ اطاعت مقبول ہے اور یہ فرمانبرداری مقبول ہے اور یہ عمل مقبول ہے۔ بخاری شریف بلکہ نہیں بخاری شریف حدیث پاک سنی، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سورہ انفال آیت نمبر 24 آیت نمبر 24 سورہ انفال آیت نمبر 24